ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم ابراہیم وقوم لوط۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ حج آیت نمبر 43 سے پڑھیں گے۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، قوم ابراہیم بھی قوم لوط بھی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اپنے پیغمبروں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کذبت قبلہم قوم نوح، آپ سے پہلے قوم نوح نے، وعاد و سمود اور عاد نے بھی جھٹلایا تھا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، قوم ابراہیم نے بھی قوم لوط نے بھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، واصحاب مدین اور مدین والے بھی انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، فاملیت للذین، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان جھٹلانے والوں کو تھوڑی سی دیر مہلت تو ملی، ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا، پھر دیکھنا کہ میرا عذاب کیسے تھا۔ پھر آپ دیکھیں ذرا اس قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، عاد قوم کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ، قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والوں کے ساتھ کیا حشر ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں، یہ تو چند کا ذکر کیا نا، کتنی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، اور اب وہ خاویہ گری ہوئی ہیں، علی عروشیہ، اپنی چھتوں کے بل۔ یہ مشرکین مکہ، یہ لوگ جاتے ہیں ان کے راستوں سے، دیکھتے ہیں ان کے کھنڈرات، ان کی بستیوں کے کھنڈر وہاں موجود ہیں، کبھی یہاں بھی ان کے باسی رہا کرتے تھے، کبھی ان بستیوں میں بھی بڑے بڑے قد والے، بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی قوت والے رہا کرتے تھے، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے۔ دیکھو پھر کیا حشر ہوا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کئی کنویں ایسے ہیں جو ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کئی بڑے بڑے مضبوط محل ویران چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا کہ کتنی بستیاں اجڑی ہوئی ہیں، کتنے کنویں جن سے لوگ پانی پیا کرتے تھے آج وہ ختم ہو چکے ہیں، کتنے گھر ویران کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محل ان کے بنائے ہوئے، ان میں آج کوئی رہتا نہیں، لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے، یہ گھومتے پھرتے نہیں، یہ چلتے نہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پھر اگر ان کے دل ہوتے تو عقل مند ہوتے تو سمجھ جاتے، او آذان، اگر ان کے کان ہوتے یسمعون بہا، یہ سنتے ان کے ساتھ، فانھا لا تعمی الابصار، ان کی آنکھیں تو ہیں، ان کے دل تو ہیں، ان کے کان تو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے لا تعمی الابصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کے دلوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، دل ہیں صحیح لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، بظاہر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا جو مقصد تھا، اصل جس مقصد کے لیے آنکھیں بنائی تھیں کہ ان سے کیا دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھ رہے، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، یہ دل کے اندھے ہیں یہ لوگ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کہ کب آئے گا عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ یاد رکھیں اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں وہ دن جو ہے كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کی طرح ہے، مِّمَّا تَعُدُّونَ، ان دنوں میں سے جو تم گنتے ہو، جو تمہارے دن ہے، اللہ کا جو دن ہے جو قیامت کا دن ہوگا، تمہارے 1000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، املیت لہا، کہ میں نے مہلت دی ان کو، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، ان کو مہلت دی، اس مہلت میں ان کی جتنی عمر تھی، ہر انسان کی بھی ایک عمر ہے اور ہر قوم کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، آج بھی ایسے ہے، ایک بحیثیت قوم ہمارے کچھ فرائض ہیں اور بحیثیت انسان فرائض ہیں، اسی طرح ہر انسان کی بھی ایک مہلت ہے اور بحیثیت قوم بھی اس کی ایک مہلت ہے، ایک وقت جب آتا ہے پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پوری قومیں نہیں تباہ ہوتی، پہلے کیا تھا کہ کتنی بستیاں تھیں، کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے مہلت دی، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، اس مہلت میں وہ پھر بھی ڈٹے رہے، ظلم کرتے رہے، ثم اخذتها، پھر پکڑا ہم نے ان کو، وإلی المصیر، لوٹنا تو ہماری طرف ہے۔ ان کو اگر بالفرض نہیں یقین آتا کہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ یقین نہیں ہے کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، مر تو جائیں گے نا ایک دن، پھر کہاں جانا ہے، وإلی المصیر، مرنے کے بعد لوٹنا تو ہماری طرف ہے۔ یہاں تک رکوع ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آگے شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔